عبیداللہ علیم 12 جون 1939 بھوپال ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ 1952 میں وہ اپنے والدین کے ہمراہ پاکستان آ گئے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں بطور پروڈیوسر ملازمت اختیار کی۔ عبیداللہ علیم کا شمار موجودہ دور کے غزل کے بہترین شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں 1978 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعے ویران سرائے کا دیا اور نگارے صبح کی امید شامل ہیں۔ ان کی کلیات یہ زندگی ہے ہماری کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ ان کی 2 نثری تصانیف کھلی ہوئی ایک سچائی اور میں جو بولا بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ان خوبصورت تحریروں کے خالق عبیداللہ علیم 18 مئی 1998 کو کراچی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جان ایلیا نے ان کی زندگی میں ان کے اوپر ایک مضمون پڑھا تھا۔ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے عبیداللہ علیم کی شخصیت کو پیش کیا۔ اس مضمون سے ان دونوں کی دوستی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے جان صاحب کو۔ مجھے علیم کی ذات کے اور شاعری کے حوالے سے 1 یا 2 مضمون نہیں بلکہ ایک پوری کتاب اب تک مرتب کرنی چاہیے تھی، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھ پر یہ قرض ہے کہ میں علیم پر ایک مبسوط کتاب لکھوں، اس لیے کہ گمان یہ کیا جاتا ہے کہ شاعروں میں علیم کا سب سے قریب ترین آدمی ہوں، سب سے قریب ترین آدمی۔ اب یہ اعزاز ہے یا وجہ ذلت یہ طے نہیں کر سکا، لیکن ہے یوں ہی کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ترین آدمی ہیں۔ تو یوں ہے صورتحال کہ علیم ایک سرکش، سرشور، پیکار طلب اور مردم آزار روح کا نام ہے جو انسانوں سے الجھتی پھرتی ہے۔ اس کی زبان میں زہر ہے، اور جب وہ اپنی زبان کا زہر دوسروں کی سماعت میں گھول نہیں پاتا تو اس کی کنپٹی میں درد ہونے لگتا ہے، ایسا درد کہ جان کے لالے پڑ جائیں۔ اس کی شخصیت میں خنجر کی سی تیزی اور تلوار کی سی کاٹ ہے کہ جو بھی سامنے آیا وہ 2 نیم ہوا۔ پر یہ بات کون جانتا ہے کہ وہ سامنے کا دشمن اور پیچھے کا دوست ہے۔ سامنے والا اپنے آپ کو اس سے غیر محفوظ پاتا ہے، مگر اس سے اگر کوئی غیر محفوظ ہے تو وہ خود ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ وہ حساب کتنا سخت تھا جو اس نے لمحہ لمحہ اپنے آپ سے لیا۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو کبھی کوئی رعایت نہیں دی۔